إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرتاج رسل سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کے اسباب اور اس کا حل. ناظرین کرام، اچھے گھر سے اچھا سماج بنتا ہے، اور کسی بھی گھر کو اچھا ہونے کے لیے ان کے 4 ارکان کا اچھا ہونا ضروری ہے. عموماً ایک گھر کے یہ 4 رکن ہوتے ہیں: میاں ہیں، بیوی ہیں، اولاد ہیں، والدین ہیں. یہ 4 ارکان ہوتے ہیں، اور ان میں سے کہیں سے بھی اگر کمی اور کوتاہی آئے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کے شکار ہو جائے تو گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے. آج کی ہماری گفتگو گھر کے 2 بڑے ارکان میاں اور بیوی سے متعلق ہے. یہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اسے قرار دیا ہے، اور اس رشتے کو ایک انسان کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے نفسوں ہی سے ان کے جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اس کے ذریعہ سکون حاصل کرے. تو یہ شادی کی جو زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے. یہ زندگی گھر کی تباہی کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی سکون اور اطمینان کے لیے ہماری شریعت نے ہم کو دی ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو شادی کی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے. پیار اور محبت سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے. یہ بڑی ہی شاندار زندگی ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے
اس کی بنیاد ہی محبت کے اوپر رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات ہی محبت، الفت اور رحمت سے کی ہے۔ اور آپ اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک اجنبی انسان، ایک اجنبی خاتون اس رشتے میں بنتے ہی ان دونوں کے درمیان ایسی محبت، ایسی پیار، ایسا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے رشتے ان کے نزدیک پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ صرف چند لمحوں کے لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت اور کتنی محبت اس رشتے کے اندر نچھاور کیا ہے۔ اس لیے اس کو ہم اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ لڑائی کا رشتہ ہے، جھگڑے کا رشتہ ہے، یہ ذہنی تناؤ کا رشتہ ہے یا پریشانی کا رشتہ ہے کہ انسان جب شادی کر لے تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، غلط بات ہے۔ مشکلات آئیں گے اور ذمہ داریاں انسان کے اوپر نہیں آئیں گی تو کن کے اوپر آئیں گی؟ ہر دور کے حساب سے انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ مردانگی کا ثبوت دیں اور ذمہ داری کو ادا کریں۔ لڑنے جھگڑنے سے مسائل حل نہیں ہو سکتی۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ آخر میاں بیوی کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے اختلافات ہوتے ہیں، آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم اختصار کے ساتھ چند اسباب کا تذکرہ کریں گے۔ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ ان اسباب پر غور کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے بے دینی۔ جب میاں بیوی بے دین ہوں، دین سے دور ہوں، تو نہ ہی شوہر کے مقام اور مرتبے کو وہ جانتی ہیں، نہ ہی شوہر بیوی کا کیا درجہ ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے باتیں کرنی ہے، نہ ہی اس کو اس کا سلیقہ آتا ہے۔ اس لیے جب آپسی باتوں میں کبھی انبن ہو جائے، چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو فوراً دونوں جانب سے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بری باتیں کہی جاتی ہیں، نازیبا حرکات کیے جاتے ہیں اور گندی زبان استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ جب تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو مار پیٹ کی نوبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں دین سے دور ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں وہ آپس میں گالی گلوچ کر اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگتے ہیں۔ اس لیے یہاں والدین سے میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتے کی بات کریں تو دیندار لوگوں کو ترجیح دیں، خاتون بھی دیندار ہوں، اور آپ کی بیٹی کے لیے اگر لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو نیک اور دیندار لڑکے کو انتخاب کیجئے تاکہ ان کی آنے والی زندگی ان مشکلات اور پریشانیوں سے دور ہو سکے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے آپسی جھگڑے کی بری عادات و اخلاق کا اختیار کرنا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپسی جھگڑوں میں پروان چڑھنے کا، کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر شرابی ہے، جواری ہے، غلط عادتوں میں ملوث ہے، گناہ اور غلط کام میں لگا ہوا رہتا ہے، بیوی سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں تو وہ تو اپنے حالت میں مست ہے، سارے غصے آ کر کے بیوی کے اوپر اتارتے ہیں اور یہ لڑائی جھگڑے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ یا بیوی کی جانب سے بد اخلاقی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عموماً خواتین کی زبانیں بڑی تیز ہوتی ہیں، معمولی باتوں پر بحث و تکرار کرنے لگتی ہیں، زبان درازی کرنے لگتی ہیں، اور شوہر ایسے ہی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ان کے سر پر ہوتی ہیں، وہ اور غصے میں اٹھ جاتا ہے اور غصے میں بھڑک کر کے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے عادات و اخلاق کو اچھا بنائیں، اور مردوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو بکھرنے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے عادت کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ان گندی چیزوں، غلط عادات اور غلط اخلاق کو چھوڑ دیں کہ یہ آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ اچھی عادتوں کو اختیار کریں، اس سے دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کا گھر بھی بس جائے گا، اور انشاءاللہ ان اچھی عادتوں اور اچھے اخلاق کا ثمرہ آخرت میں بھی آپ کو ملے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری وجہ ہے ایک دوسرے پر شک اور الزام تراشی کرنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے،
یہ رشتہ اس کی بنیاد یقین پر ہونی چاہیے. اگر بات بات میں شک کریں گے چاہے شوہر پر ہوں یا بیوی پر ہوں تو یہ رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. اس میں دراڑ اور دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی, اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. اس لیے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یقین رکھیں ایک دوسرے پر, ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ پر غور کریں, اپنے آپ کا حساب لیں کہ آخر ہمارے درمیان جو بحث و تکرار کبھی کبھار ہو جاتی ہے, ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے, ہم سے کہاں خطا ہوتی ہے کہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنا جائزہ لیں, بیوی اپنا حساب لے گی, دونوں جب اپنا حساب کرنے لگے تو انشاءاللہ ان جھگڑے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیوی سارا قصور سر کے اوپر ڈال دیتی ہے اور شوہر ساری برائیوں اور ساری غلطیوں کا ذمہ دار بیوی کو قرار دے دیتا ہے. اور پھر یہ بحث و تکرار بڑھتی چلی جاتی ہے, لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, معاملات طول پکڑتے چلے جاتے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ آپ کا قصور ہے, آپ نے جھگڑے کی شروعات کی, شوہر کہتا ہے کہ نہیں تم نے جھگڑے کی شروعات کی ہے. اس لیے اگر آپ اپنے گھر کو اصلاح کر کے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا حساب لیں, دونوں اپنی غلطی کو دیکھیں کہ ہم سے کہاں چھوٹی بڑی بات ہوئی کہ جھگڑے کی نوبت آ گئی. ظاہر سی بات ہے ایک جانب سے جھگڑا نہیں ہو سکتا. یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ نہ ہی سارے معاملات میں مکمل ایک ہی شخص ذمہ دار ہوتا ہے, نہ ہی ایک ہی شخص قصوروار ہوتا ہے. دونوں جانب سے, کسی جانب سے کم کسی جانب سے زیادہ, لیکن باتیں دونوں جانب سے ہوتی ہیں. اس لیے اگر دونوں اپنی اصلاح کر لیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے, اپنا حساب کرے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو وہ خود معافی مانگ لے, اس سے چھوٹا نہیں ہوں گے. ان کے رشتے میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی, نکھار پیدا ہوگی. اور یہی ہے گھر بسانے کا ایک طریقہ. ورنہ دونوں اگر انانیت پر اتر جائیں, میں کیوں جھکوں, بیوی کہے میری غلطی نہیں ہے میں کیوں مانوں, تو پھر یہ دراڑ بڑھتے چلا جائے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ دونوں اپنی اصلاح کریں تاکہ گھر ہمارا سدھر سکے. ایک اور وجہ ہے آپسی جھگڑوں کے, وہ ہے ذمہ داریوں کا بڑھ جانا. شروع میں جب یہ رشتے ہوتے ہیں تو شوہر کے اوپر بھی ذمہ داری زیادہ نہیں ہوتی ہے, بیوی کے اوپر بھی ذمہ داری کم ہوتی ہے. لیکن جب آل و اولاد ہونے لگتے ہیں, شوہر کی تجارتیں بڑھنے لگتی ہیں اور شوہر کے کندھوں کے اوپر گھر کا بوجھ آتا ہے, ذمہ داریاں جب بڑھنے لگتی ہیں تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بچے کی تعلیم کی ذمہ داری ہے, گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ہے, بیوی کی ذمہ داری ہے, یا بیوی کے اوپر شوہر کے گھر کی ان کے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. یہ جب مسائل بڑھتے ہیں اور بالخصوص یہ معاملے ان گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کی مالی حالت تھوڑا کمزور ہوتی ہے, کہ خرچے زیادہ ہیں آمدنی کم ہے, شوہر جلا بھنا غصے کی حالت میں آتا ہے, گھر میں معمولی سی غلطی دیکھ کر چڑھ بیٹھتا ہے بیوی کے اوپر اور معاملے طول پکڑ جاتے ہیں. اس لیے یہاں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے, دونوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ذمہ داری آئی ہے تو دانش مندی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ ہنر دکھاتے ہوئے ان کو آپ طے کریں, ان کو آپ مکمل طور پر صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں. آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں, گھر کے اخراجات زیادہ ہیں, آمدنی کے حلال راستے تلاش کریں, آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور بیوی سے گزارش ہے کہ اگر مصروفیت زیادہ ہے پھر بھی وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر دونوں جانب سے کوتاہی ہو تو جھگڑے بڑھتے ہیں. ادھر سے شوہر غصے میں ہوتا ہے, ادھر بیوی کو لگتا ہے میں سب کام کرتی ہوں, لیکن پھر بھی شوہر مارتا ہے اور ستاتا ہے. لہذا دونوں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کر, ایک گھر کا ذمہ دار انسان بنا کر اپنی بیوی اور گھر والوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ مسائل حل ہو سکے. ایک پانچویں بات ہے جو اکثر آپسی جھگڑے کے سبب بنتے ہیں, وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر دھیان کم دینا. عموماً کچھ سالوں تک شادی کے بعد یہ مسائل نہیں آتے ہیں, خوب محبت اور پیار آپس میں رہتی ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن کچھ سالوں کے بعد
کبھی شوہر کی جانب سے کبھی بیوی کی جانب سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ شوہر دھیان نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، ہمارے پاس نہیں رہتا، دوستوں کے ساتھ رات دن گھومتے رہتا ہے، کاروبار میں مصروف رہتا ہے، ہمارے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا اور ہم سے دور چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں۔ اور یہ دوریاں دھیرے دھیرے مزید بڑھنے لگتی ہیں اور بسا اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے کہ جب آپ کو ہم سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ کے ساتھ رہ کر فائدہ کیا، آپ اپنے کاروبار میں مصروف رہیے، اپنا کام کیجئے، ہمیں آزاد کر دیجئے۔ اور کبھی کبھار بیوی کے جانب سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ پہلے بیوی اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، پیار و محبت سے پیش آتی تھی، ہماری خدمت کرتی تھی، لیکن اب توجہ نہیں دیتی ہے، اب ہم پر دھیان نہیں دیتی ہے، اب آتے ہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باس بازی کرتی ہیں، ہمیں محبت کے ساتھ پیش نہیں آتی۔ یہ بیوی کے جانب سے بھی مسائل آتے ہیں۔ تو دونوں سے یہ کہنا ہے، شوہر سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بیوی زیادہ توجہ نہیں دیتی ہیں تو آپ ان کو تحفے تحائف دیں، ان کو کپڑے لا کر کے دیں، ان کو کبھی آپ ان کے مائکے میں لے جائیں، کبھی دوسری جگہ گھمانے کے لیے لے جائیں، کبھی اور تحفے تحائف دیں۔ کیا کریں صاحب، رشتہ نبھانا ہے، گھر کو بسانا ہے، یہ سب کرنا پڑے گا، یہ سب کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے گھر سدھریں گے، آپ کے گھر کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں بیوی اپنے جگہ پڑے رہے، اگر وہ ناراض ہیں رہنے دے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ناراض ہیں، اپنی جانب کھینچنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں آپ اختیار کریں، اور یہ سب چیزیں جو ہم نے ذکر کی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی بیوی کو اپنی جانب مائل کر سکتے ہیں۔ وہ مائکے میں جا کر خوش ہو جائے گی، گھمانے لے جائیں گے، کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، خوش ہو جائے گی، اگر زیورات وغیرہ کچھ تحفے لا کر کے دیں گے، خوش ہو جائیں گی، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ کے بارے میں فکر بھی کرے گی، آپ کا انتظار بھی کرے گی، آپ سے محبت بھی کرے گی۔ اور اگر بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ شوہر دور جا رہے ہیں تو بیوی سے یہ گزارش ہے کہ وہ خدمت کو بڑھا دے۔ اب تک اگر خدمت نہیں کرتی تھی، شوہر کی خدمت شروع کر دیں، اگر خدمت کرتی تھی مزید خدمت کرنا شروع کر دیں، کہ اگر شوہر پریشان ہے ان سے کچھ مشورہ کریں، ان کو کچھ باتیں بتائیں، محبت سے پیش آئیں، تھکے ہارے اگر آئے ہوئے ہیں پانی دیں، بیٹھنے کے لیے ان کو کرسی دیں، اور جو انتظامات ہو سکتے ہیں محبت کرنے کے لیے، شوہر کے دلوں میں محبت اجاگر کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں آپ اختیار کریں، تاکہ آپ کے لیے شوہر بے قرار ہو جائے، آپ کی جانب شوہر مائل ہو جائے۔ کیونکہ گھر بسانا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو بھی قدم بڑھانا پڑے گا۔ اگر شوہر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو اس قابل بننا پڑے گا کہ شوہر آپ کی جانب مائل ہونے پر مجبور ہو جائے، ورنہ اگر دونوں کہیں کہ دور جانے دیں تو یہ رشتہ دور ہی چلا جائے گا اور طلاق کی نوبت آ جائے گی، یا اگر طلاق نہ بھی آئے تو اس رشتے کے اندر وہ مضبوطی اور وہ چاشنی نہیں رہے گی جو اس رشتے کا تقاضا ہے۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر دھیان دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور جہاں ضرورت پڑے مل کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے گھر کی اصلاح ہو سکے۔ ایک پانچویں وجہ جو عموماً آپسی جھگڑے کے ہوا کرتے ہیں وہ ہے ناشکری۔ عموماً یہ خواتین کی جانب سے ناشکریاں ہوتی ہیں کہ شوہر زندگی بھر سارے خرچے کرتے ہیں، سارے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، کبھی چھوٹی بڑی بات ہو جاتی ہے، کہیں مکمل طور پر ان کی خواہشات کو پوری نہیں کر پاتے ہیں، کوئی سامان نہیں دے پاتے ہیں، بیوی فوراً کہتی ہے آپ کے گھر میں جب سے آئی ہوں کبھی سکھ دیکھی نہیں ہم نے، ہمیشہ آپ کنگال رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتا ہے آپ کے پاس۔ اور شریعت بھی کہتی ہے کہ جہنم میں عورتیں اسی لیے جائیں گی زیادہ تر کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ساری نعمتوں کے باوجود اگر کہیں کمی ہو جائے فوراً کہتی ہے کہ جب سے آپ کے پاس آئی کوئی خیر ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ ناشکری کے بجائے جو کچھ شوہر دے دے اس پر قناعت کریں، اس پر شوہر کا شکر ادا کریں اور صبر کے ساتھ اسی پر راضی ہو جائیں۔ اور شوہر ناشکری اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ بسا اوقات بیوی خدمت کرتی ہے لیکن نام نہیں لیتے کہ تم کیا میری خدمت کرتی ہو، میں سارا کام خود کرتا ہوں، سارے مسائل خود حل کرتا ہوں، تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیوی خدمت کرتی ہے اقرار ہونا چاہیے، بڑھا چڑھا کر کہنا چاہیے تاکہ مزید خدمت کرے کہ آپ بڑی خدمت کرتی ہیں، بڑی خدمت گزار ہیں، بڑی خیال رکھتی ہیں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور مزید ہماری خدمت کو شروع کر دیں۔ یہ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک چھٹی چیز ہے، مال کی وجہ سے بھی آپسی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو مال کے اس اعتبار سے جھگڑا ہوتا ہے کہ شوہر کماتا نہیں ہے،
کماتا نہیں ہے یا کماتا ہے لیکن بال بچوں پر خرچ نہیں کرتا، تو اگر شوہر کماتا نہیں ہے تو ان سے کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کام چور ہیں، ذمہ داریوں کا احساس آپ کے اندر نہیں ہے، محنت سے جی چرائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، آپ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں، حلال روزی کے لیے محنت کریں، اور اگر محنت کرتے ہیں کماتے ہیں تو اگر بال بچوں پر خرچ نہیں کرتے تو کماتے کس کے لیے ہیں؟ انسان ساری محنت تو بال بچوں کے لیے کرتا ہے، اس لیے آپ کے جو مال ہیں، پیسے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، کیونکہ آپ انہی کے لیے تو کماتے ہیں۔ اگر کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر بیوی، یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر مالی اعتبار سے کمزور ہوں، بیوی لاکھ دینے کے باوجود بھی مزید کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر شوہر سے مانگتی ہے اور شوہر دے نہیں سکتا، جس کی وجہ سے آئے دن باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ فلانے کی بیوی کو دیکھو، فلانے نے یہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ سب چیزیں مجھے بھی ہونا، لاکھوں کی شاپنگ ہونا، یہ ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور شوہر کے پاس مالی اعتبار سے وہ حیثیت نہیں ہوتا ہے، وہ دینے سے مجبور ہوتے ہیں، اور یہ مسائل اور دراڑ آپس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ شوہر کے حیثیت کا خیال رکھیں، جیسے ان کی مالی حالت ہے، اگر مطالبہ کریں تو ان کے اسٹیٹس کو دیکھ لیں، مالی حالت کو دیکھ لیں، پھر کچھ مانگیں۔ اگر وہ مجبور ہیں تو ان سے مطالبہ نہ کریں، جو دیں انہی پر قناعت کریں، انہی پر خوش ہو جائے۔ اور شوہر کے بارے میں ہم نے کہا بخیلی نہ کریں، کہ آپ کی ذمہ داری ہے، شریعت نے آپ کو مکلف بنایا ہے، ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا تھا، اللہ کے رسول، مردوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنی بیویوں کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو پہنتے ہو ویسے پہناؤ، وہی پہناؤ، اور جو کھاتے ہو ویسے ہی ان کو بھی کھلاؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ بازاروں میں خوب بریانی اور پلاؤ کھائیں اور یہاں آپ کی بیوی سادے دال اور چاول کھا کر زندگی کا گزارا کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ جیسے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی انداز میں رکھیں، اگر غریب ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جیسی مالی حالت ہے اسی اعتبار سے زندگی کو گزاریں۔ ایک اور سبب ہے وہ ہے شوہر کی نافرمانی، یہ بھی بڑا مشہور ہے، اور ایک 10ویں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرنا۔ یہ رشتہ ہم نے کہا بڑا مضبوط رشتہ ہے، بہت اہم اور عظیم رشتہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اگر آدمی گرفت کرنا شروع کر دے، کیوں، کیسے، کیوں، یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہوا، یہ نہیں کرنا، تو پھر گھر بچے گا نہیں، بگاڑ پیدا خود بخود ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوتا بھی ہے کہ انسان زیادہ جب گرفت کرنا شروع کر دے تو اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اس لیے آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ صبر کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ان مسائل کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کریں۔ اب چند باتیں میاں اور بیوی کے اصلاح کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شوہروں کے لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ آپ اچھا شوہر بنیں، اچھا شوہر بنیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو مسائل ہم نے ذکر کیا، ان جھگڑوں کی وجہ سے مار پیٹ پر اتر جاتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ مسائل جب پیدا ہو جاتے ہیں شوہر مار پیٹ پر اتر جاتا ہے، کچھ تو انسانی دائرے میں رہ کر مار پیٹ کرتا ہے، اور کچھ انسان کے دائرے ہی سے نکل جاتا ہے، جانوروں کی طرح، بے رحموں کی طرح خوب اپنی بیوی کو مارتا ہے، پورے چہرے اور پورے جسم کو زخم آلود کر دیتا ہے، اور جگہ جگہ پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ انسان نہیں ہے، انسانی شکل میں وہ جانور ہیں۔ ارے میرے بھائی، وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، آپ کے جسم کا سمجھیے کہ ٹکڑا ہے، اگر آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ غلطی کن سے نہیں ہوتی، انسان ہے، ہر ایک سے چھوٹی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ تو عورت ہے، شریعت نے کہا کہ اس کی عقل ہی آدھی ہوا کرتی ہے، تو آدھی عقل والوں کا نتیجہ کیا ہوگا اور گھر میں کتنے مسائل ہوں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ ویسے کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مردوں کو نصیحت کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، استوصوا بالنساء
النساء خیرا، اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، معروف اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، ان کو ستانا نہیں اور ان کو مارنا نہیں بلا کسی وجہ کے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کی نگاہ میں بہتر ہے۔ اس لیے کہ بیویاں اگر شوہر کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوں پھر بھی دنیا والوں کے سامنے اپنے شوہر کی بڑھا چڑھا کر تعریف کرتی ہیں، اور اگر بیوی اپنے شوہر کی بد اخلاقی، اپنے شوہر کے غلط رویے، اپنے شوہر کے غلط عادات کے کسی کے سامنے شکایت کرتی ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے، گھر میں اس کا کردار اچھا نہیں ہے، رہن سہن گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے وہ شخص اپنی اصلاح کرے۔ ہاں انسان ہے، غلطی ضرور ہوگی، اگر کچھ بیویوں کے اندر خامی ہے تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے کہ خوبیوں کو ترجیح دو، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی بھی مومن اپنے مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے کسی ان کے غلط عادت کی وجہ سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک عادت ناپسند ہو، ان کے اندر کوئی اچھی خوبی بھی ہو جس سے آپ پسند کرتے ہوں، تو آپ اچھائیوں کو لیجئے، غلطیوں اور خامیوں کو نظر انداز کیجئے تاکہ آپ کا گھر بس جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کی ہے۔ اس لیے اچھا مرد بنیے، ایک سچا مسلمان بنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اختیار کیجئے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، تو آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا انسان بنیے، اچھے اخلاق کو اختیار کیجئے۔ اپنے بیوی بچوں کو اس قدر نہ ماریے کہ وہ آپ سے تنگ آ کر آپ سے علیحدگی کا ارادہ کر لیں، آپ سے طلاق چاہنے لگیں، آپ سے دور جانے لگیں۔ اور شریعت نے ضرورت کے وقت شوہروں کو اجازت دی ہے کہ وہ ہلکی پھلکی مار لگائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیسے طریقہ بتایا ہے، دیکھیے کتنا پیارا اور بہترین انداز ہے بیویوں کی اصلاح کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر عورتوں کی نافرمانی کا خدشہ ہو تو سب سے پہلے آپ نصیحت کیجیے۔ اگر نصیحت سے وہ باز آ جائیں تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر نصیحت کرنے پر نہ مانے تو آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیے لیکن ان کے ساتھ صحبت مت کیجیے، ان کے ایک ساتھ بستر پر سوئیے مت، ان کے بستر کو الگ کر دیجئے کہ آپ الگ سوئیں ہم الگ سوئیں گے۔ اگر بیوی کے دل میں محبت ہوگی وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ شوہر ناراض ہے، شوہر کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، فوراً پلٹ آئے گی۔ اگر پھر بھی نہ مانے تب ان کو تھوڑا بہت مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن حدیث کہتی ہے ضرباً غیر مبرحٍ، کہ ان کو مارو لیکن ہلکی پھلکی، ایسی مار نہیں کہ وہ دکھانے پر اور دنیا والوں کو بتانے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری جان جانے کو ہے یا شوہر نے اتنا خطرناک مارا ہے۔ اور یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ چہرے پر نہ مارو۔ عموماً انسان چہرے پر وار کرتا ہے لیکن چہرہ جسم کا سب سے حساس اور سب سے نازک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تضرب الوجہ، اپنے بیوی کے چہرے پر نہ مارو۔ اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو مارتے ہم اصلاح کے لیے ہیں، نقصان کے لیے اور تکلیف کے لیے نہیں، اس لیے ایسی مار نہ ماریں کہ ان کو تکلیف ہو، اصلاح نہ ہو سکے۔ اصلاح کے لیے ماریے تاکہ گھر کا مسئلہ حل ہو سکے۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی شوہر کے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہیں، گھر بسانا چاہتی ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھیں، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ان کی اطاعت میں آپ کے لیے جنت ہے اور ان کی نافرمانی میں آپ کے لیے وعید اور دوزخ کی پھٹکار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، اپنے شوہروں کی عزتوں کی حفاظت کرے اور رمضان کے روزے رکھیں، قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ کہے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، کہ اللہ کی نیک بندیوں جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مومن کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ہمیں اجازت مل جائے کہ داخل ہو جاؤ،
بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ لیکن خواتین کے لیے شوہر کی اطاعت، ان کی فرما برداری کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو تھوڑی تکلیف اگر ہوتی ہے شوہر کی جانب سے، اس کو برداشت کریں، شوہر کی اطاعت کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں۔ اس لیے کہ جو عورتیں شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں تو جنت میں بیٹھی ہوئی حوریں ان عورتوں کو بد دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ تجھے قتل کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ شوہر جو تمہارے پاس ہیں، یہ مہمان ہیں تمہارے پاس، ان قریب تم کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ یہ تمہارے مہمان ہیں۔ لہذا شوہروں کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے رب کی ناراضگی ہوگی، اور رب کی ناراضگی میں ظاہر سی بات ہے جنت آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایک آخری نقطہ، وہ خواتین اور مرد دونوں یاد رکھیں کہ اسباب چاہے جو بھی ہوں آپ کے لڑائی اور جھگڑے کے، لیکن یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی بات سے خوش ہوتا ہے تو وہ یہ کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑائے اور دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس شیطان اپنے تخت کو پانی میں بچھاتا ہے، پھر اپنے چیلے چپیٹوں کو اور اپنے لشکروں کو مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر بھیج دیتا ہے فتنہ پھیلانے کے لیے۔ ان میں جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے وہ ابلیس کے نزدیک سب سے قریبی اور سب سے محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف علاقے میں پھیل جاتے ہیں، یہ ابلیس اور اس کے چیلے چپیٹے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، فلاں جگہ یہ فتنہ برپا کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا تو نے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ بھی اپنی کارکردگی کو بتاتا ہے، ابلیس اس کی کارکردگی کو بھی کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ انہی میں ایک آتا ہے اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ ہم نے کوشش میں لگا رہا، ہم نے فتنے برپا کرتے رہا یہاں تک کہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی۔ شیطان بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتا ہے، اس سے قریب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، کتنا اچھا تو نے کام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی اور گھر کی بربادی سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں ایسے لڑائی جھگڑے ہوں فوراً چوکنا ہو جائیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوگا ہماری اس جھگڑے سے، ہمارے اس اختلاف سے، ہمارے اس دراڑ سے۔ اس لیے ہمارے سب سے بڑے دشمن کو ہم خوش ہونے کا موقع ہرگز نہیں دے سکتے، اور پھر دونوں مل کر کے اصلاح کر لیں اور شیطان کے ارادے کو ناکام بنا دیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور شیطان کو کسی بھی اعتبار سے ہم اور آپ خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ اس لیے جب بھی جھگڑے ہوں فوراً ذہن پر بٹھائے کہ شیطان اس جھگڑے کے ذریعہ خوش ہونا چاہتا ہے اور اپنے سردار ابلیس کے پاس سب سے زیادہ تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ المہم ہمارے اور آپ کے لیے ذمہ داری یہی ہے کہ اگر گھر کو بسانا چاہتے ہیں، گھر کو اور شادی کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، نظر انداز کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانا سیکھیں، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح کرنے کی عادت ڈالیں، اور نظر انداز کریں گے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر بات بات میں گرفت اور پکڑ ہوگی، جھگڑے کریں گے، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کو اگر جنت نما بنانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے آپ مل کر کے رہیں، آپ اخلاص اور محبت کے ساتھ رہیں، اور دراڑ اور دوریوں کے راستوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات، جو دوریاں اور جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان جھگڑوں کو ختم فرما۔ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کا جو صحیح طریقہ، صحیح راستہ اور صحیح منہج ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔